وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے. نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، ننھے منھے پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کے اس عظیم الشان مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. اس جمعہ کو ہمارے سماج اور معاشرے میں جمعۃ الوداع کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. رمضان کا یہ مہینہ جسے اللہ رب العزت والجلال نے سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر مہینہ منتخب فرمایا ہے اور اس مہینے کے تمام ایام کو، چاہے وہ 29 دن یا 30 دن پر مشتمل ہو، ان تمام دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے، بڑی فضیلتوں سے اور بڑے خیرات و برکات سے نوازا. آج کے اس آخری رمضان المبارک کے جمعے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک
کہ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں چونکہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کا نام رمضان المبارک رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اس مہینے کی جتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمائے ہیں، ہم اس کو بعینہ اسی طریقے سے مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس مہینے کے اندر بطور خاص جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جیسے تراویح جس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، ہم اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ الوداعی جمعہ کا نام دیے ہیں، اور اگر صرف مسئلہ نام کا ہوتا تو کچھ دیر تک یا کچھ دور تک اس کو چلایا جا سکتا تھا، جبکہ شریعت میں کوئی چیز چلنے والی نہیں ہوتی ہے، چلانے والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ شریعت نام ہی ہے ان تمام امور کا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان پیش کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ، ان کے حیات مبارکہ اور ان کے اقوال و افعال اور ان کی زندگی کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا، جو آج ہمارے درمیان احادیث مبارکہ کے شکل میں موجود ہے، کل یہی شریعت ہے، یعنی قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہو سکے، جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی چیز کا تذکرہ 12 مرتبہ کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو، اور اللہ کی رسی اللہ رب العزت والجلال کی کتاب قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ احادیث مبارکہ، صرف یہی دو چیزیں۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پوری زندگی اسی چیز کو بیان کیا، اور اپنے آخری بعض خطبات میں یہ کہا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان صرف دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری ہماری سنت یعنی احادیث مبارکہ، صرف دو ہی ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ تم اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، اپنے بال بچوں گھر والوں کی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کو پیش کیا، احادیث مبارکہ کو پیش کیا، اور اگر اخروی زندگی کو بھی سنوارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی اسی نسخے کو پیش کیا۔ تیسری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں سے آپ اپنے شرعی مسائل کو لے سکتے ہیں، جہاں سے آپ اپنی شرعی مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی نمازوں کو درست کرنا ہو، اپنی عبادتوں کو درست کرنا ہو، رمضان کے روزے کو درست کرنا ہو، رمضان کی تراویح، قیام اللیل اور وتر کی نماز کو درست کرنا ہو، اور اسی طریقے سے دیگر تمام عبادتوں کو چست اور درست رکھنا ہے، تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو رہنمائی کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے کتاب و سنت کو چھوڑا، کتاب و سنت سے دوری اختیار کی، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ ان دونوں کتابوں کے علاوہ کہیں تیسری جگہ سے بھی آپ کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے،
تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ بنایا، جن کے بارے میں قرآن میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جو مسلمان پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ وہ صحابہ تھے جو دین کے دشمن تھے، نبی کائنات کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ بعض کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ کہتے تھے کہ ہماری یہ نگاہیں نبی کائنات کی طرف نہیں اٹھ سکتی، چونکہ یہ دنیا کا سب سے مبغوض انسان ہے۔ اگر میری نگاہوں میں اس کائنات میں سب سے برا کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف آپ برے ہیں، بلکہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس جگہ میں رہتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ سے متعلق ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کائنات سے منسوب ہونے کے وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن آخر وہ کون سی چیز تھی جس سے ان کی زندگیاں بدل گئیں، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں ان کی ستائش کی، ان کی بڑائی بیان کی، ان کی تعریف کی، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ اگر تم اپنے ایمان کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے روزے کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنی تراویح، وتر کی نماز، صدقات و خیرات اور اسی طریقے سے دیگر عبادتوں کو درست کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمام چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا عقیدہ و منہج، تمہاری عبادتوں کا یہ طریقہ، تمہارے زندگی کے یہ شب و روز صحابہ کرام کی طرح نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں تمہاری یہ عبادتیں، تمہارا یہ عقیدہ، تمہارا یہ تقوی، تمہاری یہ پرہیزگاری، تمہاری یہ کوششیں، تمہاری یہ جستجو، اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں تمہارے اس بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں صرف دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزیں، ایک اللہ کا کلام جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اور دوسرا محمد رسول اللہ کا فرمان۔ صرف یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ کے زندگی میں جتنے مسائل ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے طلاق کے مسئلے کو بڑا اچھالا گیا تھا، بہت سارے لوگ پریشان ہوئے، بڑی خواتین پریشانی ہوئی، لیکن وہی لوگ چین و سکون سے رہے جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اختیار کیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی خواہ وہ گھریلوی زندگی ہو یا تجارتی زندگی ہو یا اسی طریقے سے دیگر سیاسی معاشی زندگی ہو، ان تمام چیزوں کا اگر آپ حل چاہتے ہیں تو کتاب و سنت سے ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے ان مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل نہیں کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب تو دور کی بات ہے، آپ کبھی بھی چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کا ایمان کبھی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان میں، آپ کے عقیدے میں کبھی مٹھاس نہیں پیدا ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، ہم جانتے ہیں کہ جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہم لوگ
اس آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کا نام دے کر بطور جشن مناتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی تصور نہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جمعہ کے تعلق سے کہا تھا کہ سید الایام، سید الایامی یوم الجمعہ، کہا کہ یہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، چاہے یہ رمضان کے مہینے میں آئے چاہے یہ دیگر مہینوں میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، اس دن کو جشن کا دن قرار دیا، اس دن کو دنوں کا سردار قرار دیا۔ لیکن یہ جب دن رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں خیرات و برکات، اس کے اجر و ثواب کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمام نیکیوں کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ لیکن روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ انا اجزی بہی، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھا ہے اور دیگر تمام منہیات سے، دیگر تمام چیزوں سے روک کے رکھا ہے جس سے روزے پر اثر پڑتا ہے، تو میں ہی اس روزے دار کو اس روزے کے یا دیگر نیکیوں کے بدلے اجر و ثواب دوں گا۔ کتنا دے گا کسی کو معلوم نہیں۔ لہذا اس مہینے کے اندر جب جمعہ کے یہ مبارک دن آتے ہیں، جمعہ کی یہ مبارک ساعتیں آتی ہیں، تو اس کے اجر و ثواب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم بطور خاص کسی نام سے یا اسی طریقے سے کسی عقیدے اور نظریے سے اگر ہم اس دن کو مناتے ہیں، بتاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آخری جمعہ ہے اور ہم جانتے ہیں اس جمعہ کی کتنی فضیلت ہے۔ ہم مختصر طور پر دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، اس مہینے کے اختتام پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور شوال کے مہینے کے آمد پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ دوسری چیز، عید الفطر کے آداب کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اس روزے کی جدائی یا اس مبارک مہینے کے رخصت ہونے پر ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اکثر و بیشتر سال گزر گئے، کوئی 50 سال کا اس مسجد میں ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا کبھی آپ نے عیدین کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا، تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہاں میں جواب دے پائیں گے۔ اگر انہوں نے کوشش کی تو سال کے دو چند سالوں میں صرف اس چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا۔ باقی ہمارے یہ نوجوان چاند سے پورے سال غافل رہتے ہیں، جبکہ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چاند جو رمضان کے مہینے میں نکلتا ہے، یہ چاند جو شوال کے مہینے میں نکلتا ہے، یہ سال کے صرف 2 مہینوں میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں میں یہ چاند نکلتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اس چاند کو دیکھنے کا اہتمام پورے سال نہیں کریں گے تو آپ کس طریقے سے سال کے دیگر مہینوں کو گزاریں گے؟ نہیں گزار سکتے، چونکہ ان کا انحصار چاند پر ہے، قمری تاریخ کا دار و مدار چاند پر ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چاند دیکھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو چاند دیکھنے کے لیے حکم دیتے تھے، ترغیب دلاتے تھے۔ لہذا
ہماری یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طریقے سے عید کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، عید کے لیے تراویح چھوڑ کے بازاروں کو آباد کرتے ہیں، ہم کم سے کم چاند دیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ چاند نظر آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے جو نیت کی ہے، جس سنت کو زندہ کرنے کا آپ نے اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کیا ہے، آپ کبھی بھی اس نیکی سے محروم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے، چاند دیکھنے کی تلقین کرتے تھے، صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ چاند دیکھنے کی دعا بھی سکھاتے تھے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما یحب ویرضى ربی وربک اللہ۔ آپ اس دعا کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ آپ اس دعا کے ترجمے کو اپنے گھر جا کر پڑھیں کہ کتنی بڑی بات اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پوری دنیا کے فلاح و بہبود کے لیے، پوری دنیا میں امن و آشتی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے آپ نے التجا کی ہے، کیسی دعا کی ہے آپ نے۔ آپ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز ایک روزے دار کے لیے یہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہر انسان پہ فرض ہے۔ جو بھی مسلمان، اس پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی فرض ہے۔ اس کی فرضیت میں کسی کو شک نہیں ہے، بلکہ ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں ہے رمضان کے مہینے میں، کسی عذر کے وجہ سے بیمار ہے، مسافر ہے، کسی اور پریشانی میں ہے، یا اسی طریقے سے بچے ہیں، ان لوگوں کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے تعلق سے ہمیں اپنے سماج میں بیداری پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا، کہا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة من فطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا۔ کس کے اوپر؟ کہا کہ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کسی کو نہیں چھوڑا۔ کہا کہ یہ صدقۃ الفطر سب پہ فرض ہے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد ہو، یا اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر صدقۃ الفطر کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس صدقۃ الفطر کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ دیگر روایتوں سے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صدقۃ الفطر کو ہمیں غلے سے ادا کرنا چاہیے۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو اجناس ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، ہمیں اس سے اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من طعام، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس صدقۃ الفطر کو کھانے کے اجناس سے، کھانے کی چیزوں میں سے نکالتے تھے۔ اور آگے آپ بیان فرماتے ہیں وَكَانَ طَعَامُنَا، اور ہمارا یہ کھانا کیا ہوتا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ زبیب کشمش ہوتا تھا، یا اسی طریقے سے تمر کھجور ہوتا تھا، یا اسی طریقے سے عقد پنیر ہوتا تھا، یا اسی طریقے سے شعیر جو ہوتا تھا۔ یہ چیزیں اس زمانے میں پائی جاتی تھیں
جو ہے، کشمش ہے، منقع ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، یہ کھانے کی چیزیں تھیں. تو حضرت سعید الخدری کہتے ہیں کہ وَكَانَ طَعَامُنَا، یہ ہمارا کھانا تھا، اور ہم کھانوں کے اس اجناس سے، ان صنفوں سے ہم صدقۃ الفطر کی ادائیگی کیا کرتے تھے. لہذا صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو کھانے کی چیزیں ہیں، جیسے گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، کھجور ہے، یہ ساری چیزیں گھر گھر موجود ہیں. لہذا ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی سنت کے مطابق ان اجناس سے ہو. اور کتنا ہو، اس سلسلے میں بھی اسی حدیث میں کہا ہے کہ صاع من تمر صاع من شعیر، یعنی ایک صاع ہو ایک آدمی کے طرف سے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مسلمان روزے سے ہو یا کسی عذر شرعی کے وجہ سے روزے سے نہ ہو، ان تمام شکلوں میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی ایک صاع ہوگی. اور ایک صاع کا پیمانہ موجودہ وزن کے مطابق 1.5 کلو، 2.5 کلو، 2 کلو 500 گرام ہوتا ہے. آپ اس اعتبار سے یعنی ایک آدمی کے طرف سے فیکس 2.5 کلو غلہ صدقۃ الفطر میں نکالیں. ہاں، یہ بات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے وقت جہاں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر آدمی کے طرف سے ایک صاع 2.5 کلو صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صدقۃ الفطر عیدگاہ، مصلی، نماز ادا کرنے جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا، کہا کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ، کہ جس نے صدقۃ الفطر کو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کیا، اس کا یہ صدقۃ الفطر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. ومن اداہا بعدہا فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے اس صدقۃ الفطر کو نماز عید کے بعد ادا کیا، اس کا یہ صدقۃ الفطر نہیں ہو سکتا. لہذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کو نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیں. یہاں 2 باتیں ہیں بطور خاص جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. پہلی چیز، کیا ہم صدقۃ الفطر پیسوں کے شکل میں نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اختصار کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اور فقہاء نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ آپ صدقۃ الفطر کی ادائیگی پیسوں کے شکل میں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ 100 روپے کلو کا چاول کھاتے ہیں تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر یعنی ہر ایک آدمی کے طرف سے صدقۃ الفطر کی جو رقم ہوتی ہے وہ 250 روپے ہوتی ہے. لہذا بہتر تو یہ ہے کہ آپ غلے سے اس کو ادا کریں، لیکن اگر آپ گیہوں، دال، چاول، کھجور سے نہیں ادا کر سکتے تو آپ پیسوں کے شکل میں اس کو ادا کر سکتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری گنجائش یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا اصل وقت یہ ہے کہ آپ مصلی عیدگاہ جانے سے پہلے، نماز سے پہلے ادا کریں. لیکن سہولت کے لیے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ رمضان کے آخری دنوں میں اس صدقۃ الفطر کو ادا کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج یا اسی طریقے سے کل 2-3 دن عید کو بچ گئے ہیں، اگر آپ اس میں اس صدقے کو نکالنا چاہتے ہیں، صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ فطر کو، تو آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. یہ 2 رخصتیں ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. آخری چیز جس کا تعلق ہمارے آنے والے اس عید کے تعلق سے ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ
یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے رمضان کے اکثر و بیشتر روزے گزارے، اسی طریقے سے چند ایام ہمیں عطا فرمائے تاکہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے سے مکمل طریقے سے ہم فیض یاب ہو سکے۔ پہلی چیز، چاند دیکھنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں جب چاند عید کا نظر آ جاتا ہے اس وقت سے لے کے نماز عید ادا کرنے تک ان تکبیرات کو ادا کرنا ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب بازاروں میں جاتے تھے تو ان تکبیرات کی آواز کی وجہ سے بازاروں میں تکبیر کی آواز گونجنے لگتی تھی۔ ہم ان تکبیرات کو یاد کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیر آپ کو چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز تک زور زور سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بازار میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں تو ان تکبیرات کا اہتمام نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، آپ ان تکبیرات کا اہتمام بلند آواز سے کریں اور اپنے خواتین کو بھی اس دعا کو سکھائیں، ان کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ ان دعاؤں کو آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس نماز کو پہلے وقت میں ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ 8 بجے 9 بجے، بعض جگہوں پر 11 بجے اس عید کی نماز کو ادا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد، 1.25 گھنٹے کے بعد وقت دیکھ کر ہمیں اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس نماز کے ادا کرنے کے لیے جو تیاریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، میں بہت تیزی سے مختصر طور پر میں بتاتا ہوں، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں اچھے طریقے سے غسل کرنا چاہیے، نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے خوشبو لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب ہم گھر سے عیدگاہ کے لیے نکلے تو اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر عیدگاہ قریب ہے تو ہم پیدل آئیں اور پیدل واپس جائیں۔ اسی طریقے سے گھر سے نکلنے سے پہلے عید الفطر میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تاک کھجوریں کھا کر گھر سے نکلے، چاہے وہ 1 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 5 ہو، ہم تاک عدد کھجوریں کھا کر نکلے۔ چونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عید کے دن ہم چھوٹا روزہ رکھیں گے، بلکہ عید کے دن چھوٹا روزہ ہو یا بڑا روزہ ہو، کوئی بھی روزہ رکھنا عید کے دن یہ حرام ہے۔ لہٰذا جب ہم گھر سے نکلے تو ہم کھجور کھا کے نکلے، اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا کے نکلے تاکہ ہم اس سنت کو زندہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہوئے نکلے، اور ایک اور خاص چیز کا خیال رکھیں کہ ہم اس عید کی نماز کو مسجد میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر مجبوری ہے تو آپ اس نماز کو مسجد میں ادا کریں، لیکن پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم عیدگاہ میں اس نماز کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ گھر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، خواتین ہوں یا اسی طریقے سے بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ان سبوں کو لے کر عیدگاہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ بیان فرماتی ہیں کہ امرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو پاک نہیں ہیں، جن کی ماہواری آ رہی ہے، یا اسی طریقے سے وہ عورتیں جو ابھی نئے نویلی دلہن ہیں، ان کو بھی
घर से निकाला जाए, मजबूर किया जाए कि वो ईदगाह में आए। हाँ, ये जरूर है कि यअतज़िलना अनिल मुसल्ला व यशहदन अल खैर फी दावत अल मुस्लिमीन, कि जब ये खवातीन आएंगी जो नापाक हैं, ये ईदगाह में आएंगी लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगी, हाँ ये जरूर है कि ये मुसलमानों की दुआओं में शरीक जरूर होंगी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आदाब हैं जो हमें जानना चाहिए, जिस पर हमें अमल करना चाहिए। वक्त की किल्लत के वजह से ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। रमज़ान के इस मुबारक महीने के क़याम को, इसके सियाम को, इसके रोज़े को, इसकी तरावीह को और इस मुक़द्दस महीने में किए जाने वाली तमाम इबादतों को अल्लाह ताला शरफ़ कबूलियत से नवाजे। अल्लाह ताला हम लोगों में से जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा दे। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी की बेहतरीन सबील अता फरमा दे। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रख, सही इस्लामी अक़ीदे के साथ हम लोगों को ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हामिदन व मुसल्लियन व बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। क़ूमू इला सलातिकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़ों को दुरुस्त कर लें, बीच में खाली जगह ना छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू
أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.